السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سہرا مدینہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ راشد۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ سب دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے میرے اور آپ کے دلوں کو نور سے روشن کر دے۔ جو ناظرین پریشان ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، جس حالت میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ آج میں حاضر ہوں کلاس نمبر 26 کے ساتھ۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اس نیت سے، اس ارادے سے، آپ کے توسط سے ہو سکتا ہے آپ شیئر کرنے سے، آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک بھی حرف سیکھ لے، مجھے اور آپ کو ثواب ہوگا۔ اب کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 زبر۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات والی تختی کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ پیچھے والی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 3 چیزیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 کھینچنا، نمبر 2 جھٹکا دینا، اور نمبر 3 مجہول پڑھنا۔ ان 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سقا، ضاد زبر ضا۔ پھر خدمت میں رکھتا ہوں۔ ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا۔ حرف بحرف ادا کریں اور ایک ایک حرف کی پتہ چلے اس نے کیا پڑھا، صاف ادا کریں اور مخارج کے ساتھ ادا کریں۔ سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سقا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ضا زبر ضا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا۔ جی ہاں، حرکات والی تختی کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ کھینچیں گے نہیں، جو حرف ہوگا اس کو جو ہے نا ہم جب حرکات لگا دیں گے پھر وہ 3 چیزوں سے بالکل بچائیں گے۔ اس قاف کو ہم نے تختی نمبر 1 اور 2 میں لمبا کیا تھا۔ کتنا لمبا کیا تھا؟ 5 الف۔ اگر یہ زبر ہٹائیں گے پھر اب اس کو کیا پڑھیں گے قاف۔ جب اس کے اوپر زبر لگائیں گے، جب یوں زبر لگا دیں گے پھر کیا پڑھیں گے؟ قاف زبر قا۔ جی آگے والا حرف ہے، اس کے اوپر زبر نہیں ہے، اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے کاف۔ جب اس کے اوپر حرکات لگائیں گے، حرکات یعنی زبر لگائیں گے، پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر پڑھیں گے کاف زبر کا، پھر کھینچیں گے نہیں، کاف زبر کا۔ آگے یہ ہے، اب اس کے اوپر زبر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ لام 5 الف۔ پھر کر دیکھتا ہوں، لام۔ جب اس کے اوپر حرکات لگائیں گے، اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ۔ آگے والا بھی حمزہ زبر آ۔ جس حرف، اب اس کو ہم پڑھیں گے الف۔ کیا پڑھیں گے؟ الف۔ جب اس کے اوپر حرکات لگائیں گے یعنی زبر یا زیر یا پیش لگا دیں گے، کوئی بھی اس کے اوپر حرکات لگائیں گے پھر اس کو پڑھیں گے الف کی نہیں پڑھیں گے، پھر اس کو پڑھیں گے حمزہ۔ حمزہ 2 شکل میں ہوتا ہے،
ایک اصل حمزہ یہ ہے، دوسرا حمزہ یہ ہے، ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ، جب الف کے اوپر حرکات لگائیں گے اس کو بھی پھر حمزہ پڑھیں گے. حمزہ زبر آ. اب اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ تو نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم پڑھیں گے الف. کیا پڑھیں گے؟ الف. جب اس کے اوپر زبر لگائیں گے یا نیچے زیر لگائیں گے یا پھر پیش لگا دیں، پھر اس کو پڑھیں گے، یہ تبدیل ہو جائے گا حمزہ میں. پھر اس کو پڑھیں گے حمزہ. حمزہ زبر آ، یا زبر یا. آگے ہے دیکھو یہ 3 حرف. با کہاں ہے؟ با، غین. اس کو کیا پڑھیں گے؟ با زبر با، لام زبر لا، آگے غین زبر غ. یہ الگ الگ ہے. اب جب یہاں تینوں جمع ہو گئے اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ با زبر با، لام زبر لا. کیا پڑھیں گے؟ بلا. بلا، پھر دونوں ملائیں گے بلا. پھر آگے والا غین ہے، غین زبر غ، تینوں کو ملائیں گے بلا غ. الگ الگ ان میں سے کوئی بھی حرف لے کے ایک ساتھ ملائیں گے، اس کو دیکھیں گے. بلغ، وقف، بلغ. وقف کی صورت میں غین کے اوپر یہ زبر ہٹائیں گے، اس کے اوپر لگا دیں گے جزم، پھر غین ساکن ہو جائے گا. ساکن معنی حرف جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس حرف کا نام ہے ساکن والا حرف. ساکن جزم اس کو کہتے ہیں، دال کی طرح چھوٹی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے، حرف کے اوپر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جزم. جب وقف کی صورت میں غین کے اوپر جزم لگ جائے گی اور لام کے اوپر زبر ہے، لام کو غین کے ساتھ ملائیں گے بلغ، لام غین زبر لغ، بلغ. پھر کیا پڑھیں گے اس کو؟ بلغ، وقف، بلغ. جی آج کے تا یہ ہمارا سبق. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنی رائے اور اپنا اظہار ضرور کمنٹ کیا کریں. آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد فی امان اللہ.